हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो आई है जो सऊदीया हुकूमत के बारे में है। तो आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं भी पहली बार देखने जा रहा हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की ये वीडियो 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत ज्यादा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानी बता रहे हैं और इसके पीछे की जो हकीकत है शायद आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का वाकया क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सऊदी लोग एक जगह इकट्ठा है। कोई अपना जुब्बा उतार रहा है, कोई अपना रुमाल उतार रहा है, यहां तक कि कोई अपना बनियान भी उतार रहा है और इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी दस्तारें उतार कर फेंक रहे हैं। तो कोई ऊंटों की तरह अपने घुटनों को बांध कर नीचे बैठ रहा है, कोई अपने खंजर तलवारें जमीन में गाड़ रहा है और कुछ तो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। यानी अजीब और गरीब हरकतें ये सऊदी लोग कर रहे हैं। इनको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये सऊदियों को हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है, इसकी पीछे की हकीकत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है, एक बहुत गमनाक वाकया है। वो ये कि सऊदी अरब का एक शहर है नजरान, जो कि यमन बॉर्डर के करीब है। ये वहां का वाकया है कि 2 कजन भाई थे जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन किसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस हुज्जत तक पहुंची और हुज्जत झगड़े तक पहुंची और उसके बाद मोहम्मद मुरसल नामी शख्स ने गुस्से में आकर अपने कजन भाई को कत्ल कर दिया, या फिर यूं कहा जा सकता है कि उसके हाथों कत्ल हो गया। बहरहाल कत्ल होने के बाद पुलिस आकर मोहम्मद मुरसल को गिरफ्तार करती है और उसे जेल में डाल देती है। चूंकि सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, वहां पर किसी का फोन कॉल नहीं चलता, किसी नेता की पर्ची नहीं चलती या रिश्वत नहीं चलती। शरीयत में खून का बदला खून है, किसास कत्ल के बदले कत्ल। बहरहाल मोहम्मद मुरसल को पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट में केस चलता है और एक दिन कत्ल साबित हो जाता है। वो भी ऐसे सालों साल नहीं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। कुछ लोग ये बताते हैं कि 1 साल में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और एक खबर ये है कि 3 महीने में ही ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई और कोर्ट ने कातिल मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत सुना दी। अब जब ऐसा हो जाता है, कत्ल साबित हो जाता है और जब कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस कातिल की गर्दन को उड़ा दिया जाए, ऐसा होने पर दोनों खानदान और या फिर दोनों कबीले वालों को कुछ मोहलत दी जाती है कि वो आपस में सुलह कर सकते हैं। कानून के हिसाब से, शरीयत के कानून के हिसाब से 3 रास्ते बचते हैं। एक ये कि किसास यानी कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून। दूसरा रास्ता यह है कि दियत देकर, कुछ मुआवजा देकर, खून बहा देकर कातिल को माफ किया जा सकता है। और तीसरा रास्ता जो सबसे अच्छा रास्ता है, जिसकी फजीलत भी है, उस पर सवाब भी है, कि मकतूल के वरसा यानी जिनका कत्ल हुआ है उसके खानदान वाले अल्लाह के लिए उसको माफ कर दे कि चलो हमारा बेटा तो चला गया, वापस नहीं आ सकता, हम आखिरत में इसका अल्लाह से बदला लेंगे, हम अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं। ये माफी सबसे अच्छा रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बहुत फजीलत बताई है। लेकिन ये मकतूल के खानदान वालों पर डिपेंड करता है, उनके रिश्तेदारों के पास ही ये हक होता है। ऐसा नहीं कि वो अपने हक का इस्तेमाल करें तो उन पर कोई गुनाह होगा, गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर माफ कर देते हैं तो उनको बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन इसका बदला उनको देंगे। लेकिन अगर वो चाहे तो किसास भी ले सकते हैं या फिर चाहे तो दियत और मुआवजा खून बहा लेकर अल्लाह के लिए कातिल को माफ भी कर सकते हैं। ऐसा होता भी है
کہ مقتول کے خاندان کے لوگ کچھ دیت لے لیتے ہیں، کچھ خون بہا لے لیتے ہیں، کچھ معاوضہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا تو پھر بنا کچھ لیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ صرف اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ ایسا نہ سمجھے کہ سعودی میں سب قصاص ہی لیتے ہیں، اکثر معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں مقتول کے قبیلے والے شاید بہت غصے میں تھے، وہ صرف قصاص چاہ رہے تھے، وہ صرف چاہ رہے تھے کہ محمد مرسل کو سزا ملے۔ اس لیے قاتل محمد مرسل کے قبیلے والے مقتول کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے، یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہو گئے، اور انہیں الگ الگ طریقے سے منانے لگے۔ اس میں بڑے بڑے شیخ بھی تھے اس قبیلے کے جو لاکھپتی، کروڑپتی، بلینئر ہے، لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک چلتا ہے، اور معافی کی وہ سب لوگ معافی کی درخواست کرنے لگے، جو ان سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے۔ عرب میں ہمارے یہاں ہوتا نا کہ پگڑی، یہ اس کو بہت عزت اور فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے، جب وہ کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے، مطلب پورے خاندان کی عزت قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ وہاں پر عرب میں امامہ یہ بہت عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ وہاں کے شیخ لوگوں نے اپنا امامہ اتار کر وہ مقتول کے خاندان والوں کے سامنے زمین پر رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری عزت اتار کر سامنے رکھ دی۔ یہاں تک کہ قاتل کے قبیلے والوں نے صرف امامہ ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا جبہ، اپنی بنیان تک اتار کر سامنے رکھ دی۔ کچھ شیخ لوگ تو زمین پر گر گئے، اپنی تلواریں، اپنے خنجر ان کے سامنے گاڑ دیے، اپنے سروں پر مٹی تک ڈال دی، اپنے گھٹنوں کو جانوروں کی طرح باندھ دیا، یا پھر لاکھوں کروڑوں ریال سونا چاندی اور پراپرٹی کے پیپر لے کر سامنے آگے کی سب لے لو، صرف معاف کر دو، ہمارے قبیلے کے بچے محمد مرسل کو معاف کر دو۔ یعنی وہ سب کچھ انہوں نے کیا جو وہ کر سکتے تھے، ایک طرح سے اپنی زبان میں کہا جائے جتنا گر سکتے تھے وہ گرے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سارا عرب چیخ اٹھا کہ اب تو معاف کر دینا چاہیے، محمد مرسل کو معافی مل جانی چاہیے۔ اتنا ہونے کے بعد بھی مقتول کے قبیلے والوں کا دل نہیں پسیجا، ان کا دل نرم نہیں ہوا، انہوں نے نہ دولت لی، انہوں نے نہ جو ہے معاف کیا، بلکہ انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا اور قصاص پر ہی ڈٹے رہے۔ اب کوئی راستہ بچتا نہیں تھا، شریعت اور سعودی قانون کے مطابق محمد مرسل کو سزائے موت دے دی گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد مرسل کی آخری خواہش اپنے ماں سے ملنا تھا، سو اسے ملا دیا گیا۔ یہ کلیجہ پھاڑ دینے والا منظر اسی کا ہے۔ سزائے موت سے پہلے بیٹے کو اپنے اس ماں سے ملایا گیا، دونوں ایک دوسرے سے آخری بار مل کر رو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ قانون کی بالادستی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو۔ انسان کا خون سستا نہیں ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی لیے عرب ملکوں میں کرائم ریٹ بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ قانون سے بڑھ کر، شریعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ایک ہی قانون سب کے لیے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں، کسی بڑے آدمی کا لیٹر نہیں، کوئی پیسوں کا لین دین نہیں، کوئی خاندانی روب نہیں، کوئی عہدے پد کا استعمال نہیں، کوئی رشوت نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آج ہمارے یہاں کرائم کا ریشو اس لیے بڑھ رہا ہے کہ انسانی خون کو سستا کر دیا گیا ہے۔ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون، عہدے والوں کے لیے الگ قانون، کروڑپتی، بلینئر، ملینئر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، کسی قوم کے لیے الگ قانون اور کسی ایک قوم کے لیے الگ قانون۔ اس لیے یعنی کرائم کا ریشو اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے قتل ہو گئے ہوں گے، کتنے مرڈر ہو گئے ہوں گے، یا کتنے قاتل چھوٹ گئے ہوں گے، یا کتنی رشوت کی لین دین ہو گئی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، اس پر چوری ثابت ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد قائم کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ چونکہ وہ فاطمہ ایک بڑی عزت دار قبیلے سے تھی، تو اس قبیلے کے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ سزا میں کچھ رعایت ہو جائے، یا معافی مل جائے، یا پھر کچھ اور ایسا ہو جائے کہ اس کے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، لیکن کسی کی ہمت ہو نہیں رہی تھی۔
تو حضرت اسامہ بن زید کو ان لوگوں نے چنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرے اور تھوڑے رعایت کی مانگ کرے، کیونکہ وہ شریف قبیلے سے تھی، بڑے قبیلے سے تھی۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور لوگوں سے کہا کیا تم پچھلی قوموں کی طرح برباد ہونا چاہتے ہو؟ پچھلی قومیں تباہ اور برباد اسی لیے ہوئی کہ بڑے خاندان والوں کے لیے، بڑے قبیلے والوں کے لیے الگ ان کا قانون ہوتا تھا، ان کے لیے رعایت ہوتی تھی، اور چھوٹے خاندان والے یا چھوٹے اور غریب لوگوں کے لیے الگ قانون ہوتا تھا۔ اس لیے یہ بھید بھاؤ کی وجہ سے کتنی قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہوتا ہے قانون، اور یہ ہوتی ہے قانون کی بالادستی، اور یہی اللہ، اگر یہ قانون دنیا میں جو ہے قائم ہو جائے تو کرائم نہ کے برابر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن، شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔